اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فائدۃ ان وزن فعل و فعال اذا کانا جمعین لفعل من الاجوف الياء کبیع و سیاح۔ اعلال بالقلب کا سبق جو ہے وہ چل رہا ہے۔ کہا گیا تھا کہ یا کو دو مقامات پر واو میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، لیکن تین الفاظ کلمات ایسے ہیں کہ جن میں خلاف قیاس خلاف قاعدہ یا کو واو میں نہیں بدلا جاتا، ریا، تغیا اور سعیا۔ اب فائدہ کے عنوان کے تحت ظاہراً یہ اس سبق کا دوسرا فائدہ ہے۔ اس فائدہ کے عنوان کے تحت کہہ رہے ہیں کہ اجواف یائی فاعل کے وزن پر ہو اور اس کی جمع فعل اور فعال کے وزن پر بنائی جائے، جیسے بیع و سیاح، تو ان دونوں صورتوں میں یا اپنی اصلی حالت پر باقی رہے گی، واو میں نہیں بدلے گی۔ اور اگر ضمہ کے بعد یہ یا ساکن ہو، پہلے ضمہ ہو اس کے بعد جو ہے یا ساکن ہو، تو نحویوں نے اس کو جو ہے نا خفیف کیا ہے واو کے اوپر، انہیں خفیف کیا ہے۔ خفیف کیا ہوتا ہے؟ خفیف یہ ہوتا ہے کہ حرکت جو ہے اس کے ہم جنس آ جائے، وہ اس سے پہلے، اور وہ ساکن ہو، حرف اللہ ساکن اور اس سے پہلے حرکت اس کی ہم جنس ہو۔ لہٰذا واو کو یا کے ساتھ جو ہے تبدیل کرنے کو نحویوں نے یا صرفیوں نے جائز قرار دیا ہے فعال کے صیغے میں، جب یہ اجواف واوی کی جمع ہو، اجواف واوی کے فاعلن کی جمع ہو، جیسے نیمن، نائمن کی، نائمن کی جمع ہے فاعلن، تو ناویمن، ناویمن کی جمع ہے یہ، تو یہاں پر جو ہے انہوں نے واو کو یا میں تبدیل کر دیا اور یا کو یا میں ادغام کر دیا، نیمن بنا دیا ہے۔ واو اور یا الف میں تبدیل ہوتی ہے اس صورت میں جب واو اور یا دونوں متحرک ہوں اور ما قبل مفتوح ہو، جس طرح قاوما، قاما اصل میں تھا قاوما، یہاں واو بھی مفتوح ہے اور واو کا ما قبل بھی مفتوح ہے، یعنی واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، واو کو الف میں بدل دیں گے قاما۔ با اصل میں تھا بایا، یہاں پر یا متحرک ہے اور ما قبل مفتوح ہے، یا کو الف میں تبدیل کر دیں گے، باع بن جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ہر وہ مقام جہاں فعائلن، فعائلو کے وزن پر جمع بنائی جائے، یا جو اس کے مشابہ ہیں اس کے وزن پر، مشابہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس کے مفرد میں تیسرا حرف مد زائدہ ہو، تیسرا حرف مد ہو اور حروف زائدہ میں سے ہو، کلمے کے حروف اصلیہ میں سے نہ ہو، یہ فاعلوں کے مشابہ اس کو کہا جاتا ہے۔ جب ان اوزان کے اوپر جمع ہو، جیسے فرائدو، فریداتن کی جمع ہے، تو اس میں کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ حرف مد کو حمزہ میں تبدیل کر دیا جائے گا جمع بناتے ہوئے، جب مفرد سے جمع بنائیں گے تو حرف مد کو حمزے میں بدل دیں گے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ حرف مد واو ہو، الف ہو یا یا ہو۔ اب تینوں کی مثالیں دے رہے ہیں
جیسے رکوبتن، رکوبتن اس کی جمع ہے رکائبو، رکائبو۔ کہا ہے نا کہ تیسرا حرف حرف مد ہو، یہاں پر تیسرا حرف واو ہے، حرف مد ہے، اور یہ حرف مد زائد ہے، کلمے کے حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے بلکہ زائد ہے۔ حروف اصلی تو را، کاف اور با ہے، یہ حرف زائدہ ہے، تو اس کی فعائلو کے وزن پر جمع بنائیں گے تو حرف مد حمزے میں تبدیل ہو جائے گا، تو اب یہ واو حمزے میں بدل جائے گی، رکائبو۔ رسالتن کی جمع رسائل، یہاں پر بھی تیسرا حرف حرف مد الف، اس کو حمزہ بدل دیں گے رسائلو۔ فریدتن میں یا تیسرا حرف حرف مد، اس کو الف بدل دیں گے، جب جمع بنائیں گے بن جائے گا فرائدو۔ یا چوتھی صورت یہ ہے کہ تا پر ختم ہو، یا ہاں دوبارہ اس چیز کو بیان کروں کہ کہتے ہیں کہ اس حرف مد کو حمزہ میں جمع بناتے ہوئے تبدیل کیا جائے گا، چاہے وہ حرف مد واو ہو، یا ہو، الف ہو، چاہے اس کے مفرد کا اختتام تا پر ہو یا تا سے خالی ہو، جب بھی فعائلو کے وزن پر جمع بنائیں گے تو حرف مد حمزے میں بدل جائے گا۔ جیسے عروسن، عروسن مفرد ہے، تیسرا حرف حرف مد ہے، واو اور تا سے خالی ہے، اس کی جمع کیسے بنے گی؟ ارائسو، یہاں پر بھی واو حمزہ بدل جائے گی۔ یہ تو ہے مثال کہ مفرد میں تا نہیں ہے، پہلی جو تین مثالیں ہم نے دی ہیں رکوبتن، رسالتن، فریدتن، وہ ہے تا کے ساتھ، آخر میں اس کے تا ہے۔ پس ان سب صورتوں میں حرف مد کو حمزہ میں تبدیل کیا جائے گا جب فاعلوں کے وزن پر اس کی جمع بنے گی۔ جو کلمات اس طرح نہیں ہیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ تیسرا حرف جو ہے حرف مد اصلی نہیں ہے یا اصلی ہے، ہم نے یہاں کہا تھا کہ تیسرا حرف حرف مد ہو اور زائدہ ہو، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر زائدہ نہ ہو بلکہ حروف اصلیہ میں سے ہو، یا تین سے تجاوز کر جائے، چوتھا حرف ہو یا پانچواں حرف ہو وہ حرف مد وغیرہ، تو پھر جو ہے حرف مد کو حمزہ میں تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ دوبارہ اسی بات کو مختصر انداز میں یوں عرض کروں کہ اگر یہ اوپر والی تین چار جو صورتیں آئی ہیں یہ نہ ہوں، اس کے علاوہ کوئی صورت ہو تو وہاں پر حرف مد کو حمزہ میں تبدیل نہیں کیا جائے گا فعائلو کے وزن پر جمع بناتے ہوئے۔ جیسے اوائلو، یہ اولن کی جمع ہے، اولن کی جمع ہے۔ نیائفو، نیفن کی جمع ہے۔ یہ اصل میں کیا تھے؟ اوائلو اصل میں اواویلو تھا، نیائفو اصل میں نیائفو اصل میں نیاجفو تھا۔ اور اسی طرح حرف مد کو جو ہے حمزہ میں نہیں بدلیں گے مفاوضوں میں، معایشوں میں، کیوں کہ اس یہاں پر جو ہے یہ حرف زائد نہیں ہے۔ جداولو، عثائروں میں اس میں حرف ہے لیکن مد نہیں ہے۔ اس طرح عصافیر و قنادیلوں میں چونکہ یہ تین حرف سے تجاوز کر گئی، یعنی تیسرے مقام پر نہیں ہے حرف مد بلکہ چوتھے مقام پر ہے یا پانچویں مقام پر ہے۔ واو اور یا کو دو مقامات پر حمزے میں تبدیل کیا جائے گا۔
دو مقامات پر واو اور یا کو حمزہ بدل دیا جائے گا۔ پہلا الف فاعل کے بعد، جس طرح قائلن اصل میں قاولن تھا، الف فاعل کے بعد آ گیا وہ، اس کو حمزے بدل دے قائلن۔ بائعن باجعن تھا، یا الف فاعل کے بعد آئی ہے، اس کو حمزے بدل دیا ہے، پڑھ رہے ہیں بائعن۔ دوسرا مقام جہاں پر واو اور یا کو حمزہ میں بدلا جائے گا وہ ہے جب الف زائدہ کے بعد آ جائے ایک طرف میں، جیسے رضاء اصل میں تھا رضاون، یہاں پر واو الف زائدہ کے بعد ہی الف ہے، اس کے بعد واو الف زائدہ ہے، اور واو الف زائدہ کے بعد صحیح ہے اور کلمے کی ایک طرف میں ہے، تو اس کو بھی واو کو بدل دیا جائے گا حمزے میں رضاءن۔ بقاءن اصل میں تھا بقایون، یا جو ہے یہ الف زائدہ کے بعد کلمے کی ایک طرف ہے، لہذا اس کو بھی حمزے میں بدل جائیں گے، بنے گا بقاءن۔ اگر واو اور یا کلمے کا فاعل فعل ہو اور افتعال کے وزن پر ہو تو اس واو اور یا کو تا میں تبدیل کیا جائے گا اور اس تا کو افتعال کی تا میں ادغام کر دیا جائے گا۔ مثلا اتفقا اصل میں تھا ابتفقا، ابتفقا یہ جو واو پڑھی ہے، واو الف کے بعد حمزہ کے بعد جو واو ہے، یہ واو کلمے کا فاعل فعل ہے، اصل میں حروف اصلی کیا تھے واو فا اور قاف، تو یہ واو فاعل فعل ہے، تو اس کے بعد جو ہے تا ہے، تا اتفقا باب افتعال کی تا ہے، بس اس واو کو باب افتعال کی تا کی جنس میں تبدیل کر دیں گے، تا بنا دیں گے، تا کو تا میں ادغام کر دیں گے اتفق۔ اتصرا اصل میں تھا ایتصرا، یا فاعل فعل ہے، اس یا کو تا افتعال میں بدل کر اس میں ادغام کر دیں گے، بن جائے گا اتصرا۔ بس دوبارہ اس قاعدے کو دہراتے ہیں، قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ باب افتعال مثال واوی یا مثال یائی سے ہو، یعنی واو اور یا اس کا فاعل فعل ہو، تو حرف علت کو یعنی واو اور یا کو تا میں بدل کر اس کو تائے افتعال میں جو ہے ادغام کر دیں گے، جیسے اتفقا ابتفقا تھا، اتصرا ایتصرا تھا۔ تو میرا خیال ہے یہ سبق آج کا کافی، اس کا ترجمہ جو ہے وہ اگلے سبق کے ساتھ کر دیں گے، تقریباً جو مفہوم تھا وہ بیان ہو گیا ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔